محسوس نشستوں کا فیصلہ محسوس ہو گیا. میرے ساتھ نئی بہتر پنجوتا صاحب موجود ہے. سر کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ایک طرف فطرت کیس کا فیصلہ، دوسری طرف یہ عدالت ہے محمد اسد پنجوتا صاحب کی جس کے باہر آپ موجود ہیں، اور دوسری طرف سپریم کورٹ میں محسوس نشستوں کا فیصلہ محفوظ ہو گیا. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے، یہ مخصوص نشستیں ہمارا حق نہیں اور ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے. ہم عدالتوں میں اسی بھی استدعا لے کر جاتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مخصوص نشستیں جس طرح سے چھینی گئی وہ آپ کے سامنے ہے. اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو وہ آپ کو ہائی کورٹ کے ججز، سپریم کورٹ کے ججز کے ریمارک سے بھی بڑا واضح طور پر نظر آ جائے گا کہ انہوں نے کیا ریمارکس دیے. انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ ایک جماعت جس کو جناب جو الیکشن میں گئی اور اس کو الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن کر کے اس کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا. جب جان بوجھ کر الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا تو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے الیکشن کمیشن کے خلاف، کیونکہ اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی کیوں غلط تشریح کی ہے. یعنی کہ اس کی تشریح جو ہے ہمارے لیے ہی غلط ہوتی ہے. باقی نون لیگ کو وہ دے دیتا ہے سیٹیں، پیپلز پارٹی کو دے دیتا ہے، ایم کیو ایم کو دے دیتا ہے، وہ ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمیں دکھا دینا آئین کے اندر کہیں پر لکھا ہو کہ یہ ایک جماعت کی سیٹیں کسی اور جماعت کو دی جا سکتی ہیں. ایک اس نقطے کے اوپر کوئی بھی جج جو ہے وہ کوئی بھی جج کو مطمئن نہیں کر پایا کہ یہ مخصوص نشستیں کسی اور جماعت کو جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عوام نے ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، عمران خان کی جماعت کو، عمران خان کے امیدواروں کو. تو جب پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے تو اسے ملنی ہے، کیونکہ آرٹیکل 51 بڑا کلیئر ہے کہ جو جماعت جتنی سیٹیں جیتی ہے اس تناسب سے اس کو سیٹیں ملتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک جماعت جتنی سیٹیں جیتی ہیں اس تناسب سے اس کی سیٹیں نہ دی ہیں بلکہ کسی اور جماعت کو دی جائیں. تیسری بات یہ ہے کہ حامد رضا صاحب کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہ بھی بطور ان کی جماعت بھی الیکشن کے اندر نہیں گئی. تو حامد رضا صاحب نے گھوڑے کے نشان کے حوالے سے درخواست کی تھی، لیکن گھوڑے کے نشان کی درخواست جو ان کی ایکسیپٹ نہیں کی گئی تھی. انہوں نے کہا گیا تھا کہ آپ بھی آزاد ہیں. تو جب الیکشن کمیشن نے آزاد کیا اور ہم اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بھی ہم نے چیلنج کیا کہ آپ کیسے آزاد کر سکتے ہیں، بلہ چھینا ہے لیکن ہم پی ٹی آئی تو ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا تھا کہ 12-14 دن کا ٹائم تھا، وہ ہماری سنوائی نہیں ہو سکی اور اس کے اوپر ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل سکا. تو اب سپریم کورٹ میں جیسے ریمارکس دیے گئے وہاں پر سپریم کورٹ کیا وہاں پر قاضی فائز صاحب کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ امیدواروں کو آزاد کر دیا گیا ہے. یعنی آپ کو بلی کتے کا معاملہ ہو تو آپ فوراً اٹھا لیتے ہیں، سو موٹو بھی لے لیتے ہیں. تو عوام کے جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اس کے ووٹرز کو آپ نے پہلے بلے کا نشان لے کر محروم کر دیا کہ آپ پہچان نہ سکیں کہ یہ کون سا نشان ان کا ہے. صاحب کیا سمجھتے ہیں سیٹیں ملنے جا رہی ہیں تحریک انصاف کو محسوس نشستیں؟ دیکھیے، مخصوص نشستیں ہمارا حق ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ فیصلہ جو ہے ہمارے حق میں آئے گا اور ہمیں مخصوص نشستیں ملنی چاہیے اور ہم اس کا انتظار کریں کیونکہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. اور اب سپریم کورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. 13 ججز کا یہ جو بینچ سارا بنا ہوا تھا، اس کی 13 رکنی جو ہے وہ بینچ نے سماعت کی ہے. تو اب یہ فیصلہ دیکھتے ہیں کس تناسب سے آتا ہے. کچھ دوستوں کہہ رہے تھے کہ 5-5 برابر ہیں اور 3 لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو اب 5-5 برابر ہیں، 3 وہ کدھر جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. لیکن فیصلہ انشاءاللہ تعالی ہمارے حق میں آئے گا کیونکہ آرٹیکل 51 بھی بڑا کلیئر ہے کہ جو جماعت جتنی سیٹیں جیتی ہیں اس طرح سے اس جماعت کو سیٹیں ملتی ہیں. اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا فیصلہ آیا تو 13 جولائی تک ادھر کیس کا بھی فیصلہ آ جائے گا. مدار ہے عمران خان کی کسی میں گرفتاری ہے تو کیا عمران خان باہر آ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ بڑا زبردست فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اور رکاوٹ مان کا ڈیلے ٹیکٹس اور بہانے کر رہا تھا وہ الحمدللہ اس کے بہانے سارے جو ہیں وہ چت ہوئے ہیں. اور ایک بہانہ کی جناب زیارات پر وکیل لے جانا ہے تو یہ ایک بہانے بنائے گئے تھے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا زبردست فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ درخواست جو ہے مسترد کی جاتی ہے. اب جو ڈسٹرکٹ جج ہیں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج جو ہیں افضل مجوکا صاحب، ان کو ہم نے آ کر بتایا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو فیصلہ پرانا تھا وہی برقرار رہے گا جس کے مطابق 13 تاریخ کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، لہٰذا فیصلہ کریں. ابھی سماعت جو ہے ملتوی اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رائے لی تھی کہ آپ بتائیں جی کہ جہاں پر جنرل ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ آ جائے تو اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے، کیا آپ کی ڈائریکشن کو فالو کرنا ہے یا وہ جنرل ایڈجسٹمنٹ کو دیکھنا ہے. ویسے تو سپیریئر کورٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کو فالو کرنا چاہیے، لیکن اب انہوں نے اوپینین لی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تھوڑی دیر میں آ رہا ہے، 1:30 بجے تک سماعت ملتوی ہوئی ہے. ہمیں امید ہے کہ 13 سے پہلے جو ہے یہ فیصلہ آئے گا اور فیصلہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر انصاف پر مبنی دیا گیا، میرٹ پر مبنی دیا گیا، اگر اس میں ذرا بھی جسٹس دیا گیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ سزائیں کی ضرورت ٹک نہیں سکتی. یہ اپیل ہماری ایکسیپٹ ہوگی اور خان صاحب اور ان کی بی بی صاحبہ کی اس کیس کے حد تک صرف گرفتاری ڈالی گئی ہے. ابھی تک کوئی اور ہمیں مقدمے کی اطلاع نہیں ہے، لیکن ہم اس کا بھی سدباب رکھتے ہیں. ایک ہم نے جو نوٹس تھے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے تو شاکانہ والے، اور جو پنجاب کابینہ نے فیصلہ کیا تھا اس کو بھی ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے. تو یہ صورتحال ہے. رؤف حسن صاحب نے کہا کہ عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے کر جائیں گے، ایسی بھی کوئی صورتحال ہے؟ ایسی کوئی بھی خبر ہے؟ دیکھیں عمران خان کو ملٹری کورٹ کے اندر، کیونکہ ملٹری ٹرائل چل رہا ہے، اب اس کی بھی سماعت سپریم کورٹ کے اندر آپ کو پتا ہے وہ چل رہی ہے. جمعرات کو وہ کیس فکس ہے
اور اگر سماعت جو ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں یہ ملٹی ٹرائل جائز ہے تو پھر وہ اسی وجہ سے جائز کرا دیں گے کیونکہ اس کے پیچھے جو نشانہ ہے وہ عمران خان ہے. 9 مئی تو سارا وہ عمران خان نشانہ ہے, پی ٹی آئی نشانہ ہے, تو اس پاداش میں ان کا دل ہے کہ اس میں لے کر جائیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, کوئی شواہد نہیں ہے, اس وجہ سے 9 مئی کے کیسز وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے کیونکہ اگر ان کے پاس شواہد ہوتے تو کبھی بھی اس کو ڈیلے نہ کرتے, اسی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی کسی کورٹ میں کیس یہ جاتا ہے تو اس میں کوئی پھر ہاتھ پیر نہیں رہتے اور وہ کیس فارغ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.